تھے۔ نوح علیہ السلام کا طوفان بڑا مشہور ہے۔ جو نوح کا طوفان تھا اس وقت وہ پانی اس جگہ سے نکلنا شروع ہوا تھا۔ یہ جو گول چکر بنا ہوا ہے یہاں پہ تندور تھا، عورتیں روٹیاں بنا رہی تھی، آگ جل رہی تھی، جلتی ہوئی آگ سے پانی نکلنا شروع ہوا اور پوری دنیا تباہ ہوئی۔ یہاں پہ اس مقام کو نشانی کے طور پر باقی رکھا گیا ہے، یہاں سے وہ اللہ کا عذاب شروع ہوا تھا۔ یہ پانی ابھی ٹھیک ہے، عذاب کا نہیں ہے، پی لیں، وہ ختم۔ پرانے وقت میں لکڑی کا استعمال کرتے تھے نماز کا وقت معلوم کرنے کے لیے۔ اگر وہ برابر میں سایہ آ جائے تو زور کا وقت ہوتا تھا، جیسے سایہ اپنے قد سے بڑھنے لگتا تھا تو کہتے تھے سورج سر پہ ہوتا ہے سایہ قریب آ جاتا ہے، تو جیسے سایہ قد سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو کہتے تھے کہ زور کا وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اور جب یہ لمبا ہو جاتا تھا عصر کے وقت، اس وقت لکڑی کے تنے سے نماز کا وقت معلوم کیا جاتا تھا پرانے دور میں۔ اور اسی کے ایک فاصلے پر تقریباً جہاں سے ایک بکری گزر سکے اتنے فاصلے پر امیر المومنین مولا علی نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب مولا علی نہیں ہوتے تھے تو اس مسجد میں امام حسن پڑھا کرتے تھے۔ اگر مولا حسن سفر میں ہوتے تو اسی مقام کے فاصلے پر مولا حسین نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ اسی کی وجہ سے نشانی کو باقی رکھا گیا ہے۔ اور یہ دقت المعراج یہ رسول خدا کا مقام ہے۔ اب ظاہری زندگی میں رسول خدا نے ملک عراق کا سفر نہیں کیا۔ رسول خدا ظاہری زندگی 63 سال میں ملک عراق میں نہیں آئے، تو اب سوال ہوتا ہے کہ یہ مقام کیسے آ گیا؟ تو رسول خدا جب معراج پر جا رہے تھے، جب معراج کا سفر رسول خدا نے شروع کیا، آسمان کی پرواز جب براق پر پہنچے تو رسول خدا کی نگاہ زمین پر پڑی اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل امین، یہ بتاؤ کہ یہ ایسی کون سی جگہ ہے جو آسمان سے زیادہ زمین پر روشن ہے؟ تو آسمان سے زیادہ زمین پر روشن ہے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول خدا، یہ مسجد کوفہ ہے جہاں پر آپ کے بھائی علی کی ولایت کا مقام بنے گا، یہ آپ کے بھائی علی کا گھر ہے، یہ مسجد الکوفہ ہے۔ تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا مجھ محمد کی بھی خواہش ہے، اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھو۔ پھر اللہ سے اجازت لی گئی، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، رسول خدا اس جگہ پر معراج کی رات اترے، یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر یہاں سے اوپر معراج پر رسول خدا گئے۔ اس لیے اس مقام کو دقت المعراج کہا جاتا ہے کہ معراج والی جگہ۔ صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نشانی ہے جو پرانے وقت میں نماز کا وقت بتاتی تھی، اور اسی مقام کے قریب جو ہے آپ مولا علی نے، مولا حسین نے اور مولا حسین نے نماز ادا کی ہے۔ ہر کسی کی اپنی تحقیق ہے، خدا جانتا ہے کہ آدم علیہ السلام کہاں پہ اتارے گئے۔ ایک چیز پھر سب مانتے ہیں کہ ہزاروں سال آدم روتے رہے، ہزاروں سال، لیکن اللہ نے آدم کی توبہ قبول نہیں فرمائی۔ نہ تو اس وقت راستے تھے کہ آدم کو پتا تھا میں نے کہاں جانا ہے۔ خدا جانتا ہے آدم مشرق کی جانب کتنی دفعہ گیا، مغرب کی جانب کتنی دفعہ گیا، کتنے دریا عبور کیے، کتنے پہاڑ عبور کیے، لیکن اللہ نے آدم کی توبہ قبول نہیں فرمائی۔ آدم جب روتا روتا گڑاتا اس مقام پر پہنچا تو اللہ نے آدم پر پہلی وحی نازل کی۔ یعنی کہ یہ کتنی مقدس جگہ ہے، یہاں پر آ کے جب آدم نے اہل بیت کے وسیلے کے صدقے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ جبریل نازل ہوا اور کہا کہ تیری اللہ نے دعا قبول فرما لی ہے، اب تم یہاں سے مکہ جاؤ۔ یہاں پر پہلی وحی نازل ہوئی، پھر مکہ میں جا کے آدم علیہ السلام نے وہ اعمال انجام لائے سارے جو توبہ کے بعد لانے چاہیے۔ پھر عبادت کی، خدا کی حمد و ثنا کی، وہ ساری مکہ میں کی، وہاں پر بھی ہے، لیکن پہلی وحی جو آدم پر نازل ہوئی دنیا میں آنے کے بعد وہ اس جگہ پر ہوئی۔
اور دیکھیں یہ کتنی جگہ ہے جہاں پہ ابو البشر انسانوں کے باپ کی خطا معاف ہوئی. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمارے بھی گناہانے کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے, اللہم ہمیں آمین. نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے ان کو صحت یابی عطا فرمائے. اللہم آمین. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. اللہم آمین. جو پریشان حال مومنین ہیں ان کی پریشانیاں دور عطا فرمائے. اللہم آمین. پاکستان، ایران، عراق، شام، فلسطین کی سرحدوں کو محفوظ فرمائے. اللہم آمین. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائے. اللہم آمین. ہمیں بار بار غریب ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے. اللہم آمین. خداوند متعال سے دعا ہے کہ جس طرح تم نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، جب قیامت کا روز ہوگا سب کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس دن ہمیں محمد و آل محمد کے ساتھ مشہور فرما دیں. اللہم آمین. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.